السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، معذوری اور محتاجی دو ایسے الفاظ ہیں جن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ معذوری انسان میں کم سے کم نظر آئے، یہ میڈیسن کا ایک ہدف تھا جس کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار ایجاد کیے گئے تاکہ انسان جب تک زندگی گزارے وہ ایک ایسی زندگی گزارے جس میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے طریقہ علاج کی جس نے اس معذوری کے عمل کو انسان میں کافی حد تک کم کر دیا بے شمار بیماریوں کے معاملے میں۔ جس علاج یا طریقہ علاج کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شہریار نوردین، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ان دا ڈپارٹمنٹ آف آرتھوپیڈک سرجری اور جن کا تعلق آغا خان یونیورسٹی سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ تھینک یو فار انوائٹنگ۔ ڈاکٹر صاحب، جوائنٹ ریپلیسمنٹ کتنا کامیاب طریقہ علاج ہے؟ جوائنٹ ریپلیسمنٹ اوور دا ایئرز کافی چینج ہو گیا ہے۔ جو آج کی جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہے وہ آج سے 15-20 سال پہلے بہت مختلف ہے، اور آج کے جو نئے طریقہ کار سرجری کے نئے ٹیکنیکس ہیں، جو نئے امپلانٹس ہیں اور جو میٹلرجی ہے، اس کی بدولت آج کل جو جوائنٹ ریپلیسمنٹس ہیں ان کی جو لانجیوٹی ہے وہ تقریباً 20 سے 25 سال تک ہے۔ یعنی اتنے عرصے تک وہ مؤثر رہتے ہیں ریپلیس جوائنٹس؟ بالکل، لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ سلیکشن بہت اچھی ہو اور اس کی جو سرجیکل ٹیکنیک ہے وہ بھی بالکل ایگزیکٹ ہو، تو پھر اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں، اور پیشنٹ کی کوآپریشن بھی آپ کے ساتھ ہو۔ ویری ٹرو۔ فزیو تھراپی تو بہت ضروری ہے آفٹر سرجری۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کن جوائنٹس کو زیادہ تر ریپلیس کیا جاتا ہے؟ آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں جو موسٹ کامنلی کیا جاتا ہے اسپیشلی ان آر پارٹ آف دا ورلڈ وہ ہے نی ریپلیسمنٹ، کہ نی کے جوائنٹ کو سب سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ ایٹ دا سیکنڈ نمبر وڈ بی ہپ ریپلیسمنٹ۔ اس کے علاوہ ہم شولڈر ریپلیسمنٹس بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے کیونکہ وہ یوزلی کوئی پرانا فریکچر ہو جس کی وجہ سے بہت زیادہ آرتھرائٹس ہو، اس سیٹنگ میں، یا کوئی مسلز اس کے گرد، شولڈر کے گرد اگر ڈیمیج ہوئے ہوں جس کو کوئی روٹیٹر کف کی وجہ سے، تو اس کے لیے شولڈر کا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور باقی باہر کے ملکوں میں اینکل کے بھی ہوتے ہیں، رسٹ جوائنٹس کے بھی ہوتے ہیں، ایون فنگر جوائنٹس کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ریزلٹس ابھی اتنے اچھے نہیں ہیں اور ان کے امپلانٹس میں اتنی سوفسٹیکیشن نہیں آئے ہیں ابھی تک، اسی لیے وہ بہت وائڈلی یوزڈ نہیں ہیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم۔ ڈاکٹر صاحب، ایسی کون سی بیماریاں ہوتی ہیں جس کے اندر اس انتہائی عمل تک قدم اٹھانا پڑتا ہے؟ جو سب سے زیادہ کامن ہے، ٹاپ آف دا لسٹ ہے، وہ ہے آسٹیو آرتھرائٹس، اور اس کے بعد پھر جو نیکسٹ کنڈیشن ہے وہ ایکچولی ایک گروپ ہے جس کو انفلیمیٹری آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ اس کے اندر رومیٹوئڈ آرتھرائٹس یا گٹھیا، گاؤٹ، سوڈو گاؤٹ، اور جو کنیکٹیو ٹیشو ڈیزیزز کی وجہ سے جوائنٹس ڈسٹروائے ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، لیکن میجر چنک آسٹیو آرتھرائٹس کا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جن بیماریوں کا تذکرہ کیا ان میں سے کچھ بیماریاں تو ایسی ہیں جو جوڑ کی بناوٹ کو بھی تبدیل کر دیتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن میں تکلیف کا عمل زیادہ ہوتا ہے، بناوٹ تبدیل ہوتی ہے لیکن کم و بیش اتنی تیزی سے نہیں ہوتی۔ تو ان کے متعلق میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ان بیماریوں کی جو بھی ٹائپ ہوتی ہے اس کی بنا پر ریپلیسمنٹ کا عمل کتنا جلدی کیا جائے، کتنا دیر سے کیا جائے، اس پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل، یہ بیسکلی آپ پوچھ یہ رہے ہیں کہ سرجری کب کرنی چاہیے، اور یہ بہت ضروری نقطہ ہوتا ہے جو ہمیں بھی اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ آرتھرائٹس جس میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب شروع ہوتا ہے، چاہے وہ آسٹیو آرتھرائٹس ہو چاہے انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہو جس میں بناوٹ میں فرق اتنا زیادہ تیزی سے نہیں آتا، اس میں اس کے کچھ بیسک پرنسپلز یہ ہوتے ہیں کہ اگر مریض کا وزن زیادہ ہے، اگر مریض اپنا وزن کم کرے، اور اگر جیسے اپنی فٹ ویئر کو بہتر کرے، کچھ بریسز وغیرہ استعمال کرے، تو اس سے جو کرو ہے آرتھرائٹس کی، اس کی جو اسٹیپنس ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی۔ سو یو ہیو مور ٹائم ٹو ورک ود نان آپریٹیو میجرز رادر دین گو ٹورڈ سرجری۔ اینڈ
ایک سٹیج آتا ہے, اس میں obviously پین میڈیسنس کا بھی کچھ رول ہے. ایک سٹیج آتا ہے when a patient does not respond to نان آپریٹیو میجرز, اس کو یہ سارے وزن کم کرنے سے, دوائیں استعمال کرنے سے اور بریسز استعمال کرنے سے بھی پیشنٹ کا درد کنٹرول نہیں ہوتا, اس کی کوالٹی آف لائف متاثر ہوتی ہے. جب وہ سٹیج آتی ہے تب سرجری کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یعنی وہ سٹیج جہاں پر مریض اپنا چلنا پھرنا کم کرنا شروع کر دے یا بستر پہ زیادہ وقت گزارنے لگے. بالکل. اینڈ سمپل ڈیلی تھوڑی بہت ایکسرسائز جس کے وہ روٹین میں ہیں وہ بھی کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہو, دیٹ از دا ٹائم وین ون شوڈ کنسیڈر جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجری. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ ریپلیس کیے جاتے ہیں, یہ کس چیز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ اس میں بڑا ہی ایولیوشن ہوا ہے. جو امریکہ میں سب سے پہلا ہپ ریپلیسمنٹ ہوا تھا وہ 1969 میں ہوا تھا. اس ٹائم پہ اٹ واز فیشنیبل کہ یو ایس کے جو ٹرینڈ سرجنس تھے دے ہیڈ ٹو گو ٹو یو کے ٹو ڈو اے سارٹ آف اے فیلوشپ. تو جو اینڈ دا فادر آف ماڈرن ہپ ریپلیسمنٹ سرجری واز سر جان چارنلی. تو ان کے پاس لوگ جایا کرتے تھے یو کے میں, اور امریکن جو پہلا فیلو تھا جس نے اس سے سیکھا تھا, اس نے نیو یارک میں پہلا ہپ ریپلیسمنٹ کیا تھا. اس زمانے میں جو امپلانٹس تھے دے ور میڈ آف اسٹین لیس اسٹیل, اینڈ لیکن یہ جو باڈی میں یوز ہوا تھا وہ امپلانٹ تھا. لیکن اس سے پہلے لوگ ایکسپیریمنٹ کر چکے تھے وتھ گلاس فیئرس, وتھ جو very heavy duty plastics and some other metals also, but they did not work. Stainless steel withstood the test of time in 1969. And the way Charnley had it was, جیسے لیٹ مشین کی دکان ہوتی ہے تو چارنلی کے آپریٹنگ روم کے برابر میں اس طرح کی ایک ورک شاپ تھا جہاں پہ وہ ایک رات پہلے پیشنٹس کے ایکس ریز پہ میجرمنٹس کر کے امپلانٹس کی جو شیپ اور سائز کو بونز کے مطابق کانفیگر کر کے اگلے دن کے لیے تیاری کرتا تھا. تو اس زمانے میں دے یوز ٹو بی مونو بلاک امپلانٹس, یعنی پورا جو گولا ہے اینڈ دا اسٹیم وہ پورا ایک ہی میٹل کا پیس ہوتا تھا, وہی تراشا ہوا ہوتا تھا. اب جو میٹلز یوز ہو رہے ہیں زیادہ تر وہ ڈپینڈ کرتا ہے وچ جوائنٹ, لیکن موسٹ آف دا ٹائم دے آر آئیدر الوائز آف کوبالٹ کروم یا ٹائٹینیم کے ہوتے ہیں. ٹائٹینیم از پریفرڈ ٹو کوبالٹ کروم کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹائٹینیم کی جو میکینکس ہیں, جو اسٹریس اسٹرین ریشوز ہیں, دے آر مور کلوز ٹو نارمل بون. کوبالٹ کروم از اے بٹ مور اسٹفر. تو ہوتا یہ ہے کہ اف یو یوز اے لاٹ آف کوبالٹ کروم, ایک چیز کہلاتی ہے ڈس یوز آسٹیوپینیا, کہ جب پیشنٹ لیٹس سے اگر ہم کوبالٹ کروم کی اسٹیم ڈالتے ہیں ہپ میں, فیمر میں, تو جب پیشنٹ چلتا ہے تو سارا لوڈ جو ہے وہ نیچے کی بون سے اور اوپر کوبالٹ کروم کے اسٹیم سے جاتی ہے. تو جو بون سراؤنڈ کر رہی ہے کوبالٹ کروم کو وہ لوڈ نہیں ہوتی ہے, تو آہستہ آہستہ وہ بون ویکن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ناؤ پیپل ہیو سوئچ ٹو سرٹن ایریاز لائک ان دا نی یو نیڈ لاٹ آف اسٹرینتھ, تو وہاں کوبالٹ کروم کا پارٹ ہوگا. لیکن ہپ میں جو اسٹیم ہے اٹ وڈ بی پریفرڈ ٹو بی ٹائٹینیم. اینڈ ابھی تو نہیں کہنا چاہیے, لاسٹ 5-6 ایئرز میں اس میں بھی ایک ایڈوانسمنٹ آئی ہے. پیپل آر ناؤ گوئنگ ٹورڈز ٹینٹلم وچ از ناؤ ایون اویلیبل ان پاکستان. یہ ایک بیسکلی ٹریبیکولر میٹل ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں, مائکرو پورز ہوتے ہیں, جس کے اندر بون کین گرو انٹو دوز پورز اینڈ وی گیٹ واٹ وی کال اے مائکرو اینڈ اے میکرو انٹرلاک فٹ. تو وہ جو بون اور پروستھیسس ہے ایک ہی کمپوزٹ ہوتا ہے. یعنی ان کی میکنگ بالکل اس طرح سے ہوتی ہے جیسے کہ بونز کی اپنی ہوتی ہے. بالکل ایگزیکٹ. جو کینسلس بون کی جو سریشنز ہوتی ہیں, جو اس میں پوروسٹی ہوتی ہے, تو اسی طرح دیٹ بون گروز آن ٹو دی امپلانٹ اینڈ دیٹ بون بیکمز پارٹ آف دیٹ باڈی. یہ اس کی خوبصورتی ہے. اینڈ دس بون از, اس کی جو اسٹریس اسٹرین ریشوز ہیں دے میچ کلوزر ٹو دا نارمل کارٹیکل بون. اسی وجہ سے وہ جو آسٹیوپینیا, جو بون ویئر آؤٹ ہوتی تھی لوڈ نہ ہونے کی وجہ سے, وہ فنونا بھی ختم ہو گیا کیونکہ اب لوڈ شیئرنگ ہوتی ہے. تو جب لوڈ جاتا ہے اوپر دیٹ گوز تھرو دا بون ایز ویل ایز دی امپلانٹ. تو یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. شیور. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.